ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے بڑے دشمن اہل ایمان کے یہودیوں کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام میرے مخاطبین، سامعین، حاضرین، چند دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے اور جس کے نتیجے میں عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں اور فلسطین کے مسلمان اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ دشمن پوری طاقت کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہے اور پوری امت مسلمہ اس پر خاموش ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یقیناً اس وقت دنیا کی غالب قوم وہ عیسائی ہیں اور تعداد میں بھی سب سے زیادہ، طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہیں، اور ان کا بیٹا اسرائیل، بالخصوص امریکہ کا بیٹا، جسے اس نے بڑے پیار اور محبت سے پالا ہے اور حکومت برطانیہ کا لگایا ہوا یہ پودا جو پروان پا کر یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب عربوں کے اندر یہ جان، یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا دور ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، اور کبھی کشمیر میں اور کبھی فلسطین میں،
دن رات مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور ان کی زمینوں، بندرگاہوں، ان کی فضاؤں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا چپ ہے اور خاموش ہے۔ اس وقت فلسطینی مسلمانوں کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہے اور نہ پینے کے لیے، اور اسرائیل فلسطین کی زمین پہ قابض بن کے ہر روز آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ اسرائیل ہے کیا، اور فلسطین کی تاریخ کیا ہے؟ اس وقت اسرائیل میں تقریباً 90 لاکھ کے لگ بھگ یہودی ہیں، اور یہودی وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت سے فرمایا، جو میں نے اس وقت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے اور اہل ایمان سے جو سب سے زیادہ اپنے دل میں دشمنی چھپائے بیٹھے ہیں وہ یہود ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ قوم وہ ہے جسے قرآن مغضوب علیہ کہتا ہے، جس پہ اللہ کا غضب ہے، اور انہیں پچھلے 1400 برس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ یہ دنیا پر اتنی طاقت حاصل کر سکے کہ یہ مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا اظہار کر سکے، لیکن اب انہیں کسی نہ کسی طریقے سے طاقت ملی، اور وہ اسلام سے اپنی دشمنی کا وہ حق جسے وہ سمجھتے تھے وہ اس وقت نبھا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہود کی تاریخ کا ایک مختصر خاکہ پیش کروں گا کہ یہ کون ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مسلمان بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی ایک وقت میں سب کے لیے وہ قابل احترام شخصیت ہے، کیونکہ یہ نبوت کا دوسرا دور جو حضرت ہود اور صالح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد جو چلتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں بیٹے ان کی الگ الگ ماں تھی۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی رشتہ دار اور قریبی رشتے کی عورت تھی، اور حضرت ہاجرہ یہ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح قرار دیا، اور آج تک یہ یہود اور مسلمانوں میں، یہود مسلمانوں سے اس بات پر بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ذبیح بیٹا ہے وہ اسماعیل نہیں ہے، وہ اسحاق ہے علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ واقعہ فلسطین میں ہوا تھا۔
اور وہ آپ جو تصویروں میں قبہ صخرہ دیکھتے ہیں، یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر ایک پتھر ہے جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا کر ذبح کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ لیکن ذبح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ الگ بحث ہے، علمی بحث ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہود اسلام دشمنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہاں تک چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ وہ لونڈی تھی اور حضرت سارہ مالکن تھی۔ اسحاق مالکن کے بیٹے ہیں اور اسماعیل لونڈی کے بیٹے ہیں۔ لونڈی کبھی وارث نہیں ہوتی اور لونڈی کا بیٹا بھی وارث نہیں ہوتا، اور اسحاق سارہ کے بیٹے ہیں مالکن کے، اور اسحاق کی اولاد دنیا کی مالک ہے، اسماعیل کی اولاد کبھی دنیا کی مالک نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دنیا کے مالک وہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، عرب نہیں ہو سکتے، عرب کہہ لیں، کیونکہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کی نسل سے صرف اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے جو نبی آخر الزمان ہے، اور اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں آباد کیا۔ حجاز میں کہہ لو، جزیرہ نما عرب میں کہہ لو، سعودی عرب میں کہہ لو، یہاں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو آباد کیا، اور جزیرہ نما عرب کے اندر جتنی بھی اولاد ہے بالعموم کثرت کے ساتھ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے۔ اور فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے۔ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی جب اسماعیل پیدا ہوئے، اور 100 برس تھی جب اسحاق پیدا ہوئے، یعنی 20 سال میں کی عمر کا ان کا فرق ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تو ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب وہ نہایت قابل ذکر ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بڑے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام نے وفات پائی اور فلسطین میں دفن ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں دفن ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام مکے میں دفن ہے۔ اب ابراہیم کی قبر بھی فلسطین میں اور اسحاق علیہ السلام کی قبر بھی فلسطین میں، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ یہ سورہ یوسف آپ پڑھتے ہیں، وہ تو ایک لمبا واقعہ جسے قرآن احسن القصص کہتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، اس میں اس کی پوری تفصیلات آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اہل علم کی زبان سے آپ سن بھی سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی 2 بیویاں تھیں، بعد نے لکھا ہے 3 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی سے حضرت یوسف اور بنیامین، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور باقی 10 بیٹے وہ دوسری بیوی سے تھے، اور وہ 10 بیٹے ان میں ایک کا نام یہودا بھی تھا، اور یہ 12 بیٹے ہو گئے۔ تو میں یوسف علیہ السلام کا یہ تذکرہ پورا نہیں کرنا چاہتا، یہ سورہ یوسف کا واقعات یہ لمبے ہو جائیں گے۔ تو خیر، جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے مصر میں حکمرانی عطا کی، اور وہ 80 برس بلا شرکت غیر مصر کے حکمران رہے، بادشاہ رہے 80 سال تک،
اور 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات پائی. 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنے. 18 برس کی عمر میں تقریباً وہ کنویں میں، یا 16 برس کی عمر میں کنویں میں آئے. پھر ایک لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے. اور یوسف علیہ السلام نے جب بھائی مل گئے تو کہا کہ میرے باپ کو، میری ماں کو، اپنے خاندان کو لے کر تم فلسطین سے کہاں چلے آؤ؟ مصر آ جاؤ. اور روایات میں موجود ہے کہ یہ 100 یا 93 لوگ تھے. یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی، یہ 10 بھائی، ان کی نسل خاندان 100 کے لگ بھگ یہ لوگ فلسطین سے کہاں آئے؟ مصر آ گئے. اور مصر میں ایک جشن علاقہ ہے جو بڑا زرخیز، آباد، کھیتی باڑی کا بڑا کام. اور یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہاں آباد کر دیا. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. اسرائیل حضرت یعقوب نام ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے جس کا نام ہے اللہ کا بندہ. تو اسرائیل کی یہ اولاد کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. اب جب یہ جشن کے علاقے مصر میں آباد ہو گئے تو ان 12 بیٹوں کے 12 خاندان بنے، 12 قبیلے بنے، اور یہ وہاں آباد ہوئے. اور تقریباً 300 سال تک بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی. یہ پھیلتے گئے، 100 سے 300 سال میں یہ لاکھوں بن گئے. جب ایک وقت گزر گیا 300 سال کا، تو اب وہاں کے مصر کے مقامی لوگ، جیسے ہندوستان سے کچھ لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے اور کچھ مقامی تھے تو پاکستان بنا. تو پھر وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ یہ لوگ فلسطین سے آئے. فلسطین کا پرانا نام کینان ہے، کینان، جس سے ہم یوسف کینانی بھی کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کینان کے لوگ کہاں سے آ کر ہم پہ بادشاہی کر رہے ہیں؟ تحریک چلی تو بنی اسرائیل وہاں مغلوب ہو گئے اور وہاں کے مقامی لوگ حاکم بن گئے، جس کے نتیجے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے بنی اسرائیل کو خوب رگڑا. اتنا رگڑا کہ 300 سال تک ان سے غلامی کروائی. اور اتنے گرے پڑے لوگ، اتنے ذلیل ہو گئے کہ اب میرے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب دوبارہ گری پڑی قوم کو کیا کروں؟ میں اٹھاؤں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر. یہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا یہ دورانیہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو وہ بنی اسرائیل کو، یہ بھی ایک لمبا واقعہ سورہ قصص میں پوری تفصیل کے ساتھ، اور سورہ طٰہٰ میں یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. بنی اسرائیل کا غلامی سے نجات پا کر فرعونیوں کا غرق ہونا، اور بنی اسرائیل کا یہود کا آزاد ہو کر صحرائے سینا میں پہنچنا. آپ اس کی تفصیل یوں دیکھیں، یہ مصر ہے اور ایک طرف اس کے فلسطین ہے، شام ہے، لبنان ہے، اور اس کے آگے ایک بہت بڑا بیابان اور جنگل ہے جسے ہم صحرائے سینا کہتے ہیں، جہاں طور سینا کا یہ پہاڑ بھی موجود ہے. اس صحرا میں وہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں جو تھے صحرائے سینا پہنچ گئے. اب وہاں کیا ہوا کہ بگڑی ہوئی قوم، ذلیل اور رسوا قوم، اب ان پر آسمان سے من اور سلوہ اترنے لگا، اور من سلوہ کھا کھا کر یہ لوگ ہڈ حرام ہو گئے. اتنے ہڈ حرام ہوئے کہ کہنے لگے موسیٰ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کہاں چلے جائیں؟ شام میں، فلسطین میں. اچھا یاد رکھے، پہلے سارے ملک کا ایک ہی نام ہوتا تھا، یہ لبنان، یہ فلسطین اور اردن، فلسطین، لبنان اور موجودہ شام،
یہ سارے ملک ایک شام کے ملک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ایک ہی ملک ہوتا تھا۔ تو خیر ہم جانا چاہتے ہیں شام میں، جو ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا۔ وہاں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں اور وہاں ہماری یادیں ہیں، وہاں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں پھر۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ شام کے اندر ایک طاقتور قوم موجود ہے، ان سے تمہیں لڑائی لڑ کے پھر جانا پڑے گا۔ چلو ان سے لڑائی کرتے ہیں، تو کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا ہم سے کہ وہاں کے لوگ تو تکڑے بڑے ہیں، وہ تو آگے تلواروں سے ماریں گے ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی نہیں، اگر جانا ہے تو لڑنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی۔ کہنے لگے نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہ کام موسیٰ تمہارا رب کرو، جا کے لڑو مرو، ہم نے تو جا کے وہاں جینا ہے، یہ کام تم کرو، ہم نہیں کریں گے۔ اچھا آپ اندازہ کریں وقت کے نبی کی جب کوئی قوم اس طرح نافرمانی کرتی ہے کہ منہ پہ کہہ دے کہ ہم نہیں جاتے تم جاؤ، تو یہ تو اللہ کو چیلنج ہوتا ہے، یہ نبی کو چیلنج تو نہیں ہوتا۔ اس پہ اللہ پھر سزا تو دیتا ہے نا، اس پہ اللہ، میں اگر مجھے بات کہنا نہ ہے، دیکھو چھوٹی سی بات ہے، جنگ احد میں آپ نے فرمایا عبداللہ بن جبیر سے، بھئی یہاں رہنا، ہماری بوٹیاں بھی ہو جائیں تو تم نیچے نہ اترنا جبل رومات سے۔ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں نا، جبل احد کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اب تو چھوٹا رہ گیا، جسے جبل رومات کہتے ہیں۔ اس پہ آپ نے عبداللہ بن جبیر کو 50 صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ یہاں درے سے کوئی آنے نہ پائے، مدینے کے پیچھے سے نہ کوئی آنے پائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول کی تھوڑی سی نافرمانی، حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی۔ ان 50 صحابہ کا دل ارادہ نیت نہیں تھی کہ ہم رسول پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، نیت تو یہ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی، اب مال غنیمت جمع کرو۔ اللہ نے اس کی سزا دی، 70 اکابر صحابہ میدان میں شہید ہو گئے۔ اور اللہ کی ذات نے فرمایا جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے، اے لوگو میں نے تمہاری مدد کر کے تمہیں فتح دے دی۔ آپ تاریخ پڑھیں، احد کی تاریخ، ابتدا میں کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنے مقتولوں کے لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، اور صحابہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کی نصرت۔ ہم نے اپنی نصرت کا وعدہ پورا کر دیا، اور تم نے نبی کی نافرمانی کی، اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑی۔ اب بنی اسرائیل نے جب منہ چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو جا تیرا رب جائے، اب سزا تو اس کی ملنی تھی نا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اگر یہ لڑائی کے لیے نہیں نکلتے یتیہون فی الارض، تو پھر اب من سلوہ بھی بند، غذائیں بھی بند، نعمتیں بھی بند، اب صحرائے سینا کے اندر یہ 40 سال بھٹکتے پھریں گے۔ اور اس سے پہلا یہ زمانہ ہے نا، یعنی اس سے تھوڑی دیر پہلے کا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے اور سامری نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا اور لوگوں کو اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ ایسی تاغی باغی نافرمان اور منہ چڑھ اور منہ زور کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی سے پکڑ لیا کہ اے ہارون، میں تو تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے گیا تھا، اور تیری موجودگی میں اس سامری نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے،
تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ سے بڑے تھے اور نبی بھی تھے اور ہارون خلیفہ بھی تھے، کہنے لگے اے میرے بھائی موسیٰ وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، میری داڑھی کو پکڑ کے میرے دشمن کو راضی نہ کرو، مجھے ان کے شر سے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں انہیں روکتا تو کہیں مجھے قتل نہ کر دیتے۔ وقت کا نبی اپنے امتیوں کے بارے میں یہ تاثر اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں، ایسی بری قوم کہ وقت کا نبی بھی ان پہ راضی نہیں ہوا، اور اس کے مقابلے میں اصحاب محمد، یہ مقابلہ، یہ موازنہ جب کبھی کرے تو یہ ایک اولا کا عنوان ہے۔ لیکن میری محبت، میری عقیدت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ایک جملہ ضرور کہوں۔ 313 کو جب آپ لے کر نکلے تو راستے میں پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں، 900 اونٹ ہے، ہر آدمی کے پاس تلوار ہے، تیر ہے، ڈالے ہیں، زرے ہیں، خودے ہیں، ترکش ہیں، نیزے ہیں، اور ان کے پاس سامان حرب و ضرب پورا ہے۔ اور مسلمان تو ڈنڈے لے کر گئے تھے، چھڑیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں، زرے، تلواریں اور خودے بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے ایک مجلس کی اور انصار مدینہ سے مخاطب ہوئے کہ اے میری قوم، اے انصار، دشمن اس تیاری سے آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت سعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے آپ کو نبی مانا، ہاں آپ پر ایمان لائے، اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے، اور اگر ہمارے بچے آپ کے لیے قربان ہو جائیں گے تو اس سے بڑی ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ہمارا مال حاضر، ہمارا لہو حاضر، ہماری جانیں حاضر، ہماری عزتیں حاضر۔ یہ کیا ہے؟ ان یہود اور اصحاب محمد کا موازنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو موسیٰ تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے سے خدا بنا لیا، لڑائی کا کہا تو کہنے لگے تو جا، اب اللہ نے سزا دی ان کو۔ 40 سال اسی طرح پھرتے رہے، کوئی انہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، اور یہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تبھی موت فوت ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بعد اپنا خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو بنایا، وہ جو بعد میں نبی بھی بنے، اور یہ ہڈ حرام قوم مر گئی، ان کی نئی نسل اٹھی۔ انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں اہل شام سے قتال کیا، لڑائی کی، اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے شام کو فتح کیا، انہیں وطن مل گیا۔ ان کا وطن ملنے کے بعد پھر انہوں نے عروج پایا، اور یہاں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور اسی دوران حضرت سلیمان و داؤد کا دور آ گیا، اور سلیمان بھی بنی اسرائیل کے نبی، اور اللہ نے انہیں ہواؤں پہ، فضاؤں پہ حکومت دی، پرندوں پہ، جانوروں پہ، اور ملکہ بلقیس جیسی عورت تخت سمیت اسے فلسطین میں آنا پڑا۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر یہاں جہاں مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ، اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جنوں کی کو مزدور بنا کر۔ یہ ایک لمبا واقعہ آپ سورہ نمل میں پڑھ لیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت کا آنا اور جنوں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کروانا، اللہ کا گھر، یہ پورا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے۔ یہ عروج کا زمانہ، پھر تھوڑا سا وقت گزرا، عروج پاتے پاتے پھر ان کے اندر خرابیاں آئیں،
تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر نامی ایک بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا. یہ بابل کا بادشاہ تھا. بابل عراق کا شہر ہے, بغداد کے ساتھ تھا کبھی, اب تو اس کے نشانات موجود ہیں, یا چھوٹا سا شہر ہوگا. اس نے آ کر فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, انہیں قتل کیا, انہیں غلام بنایا. اور یہ زمانہ اس طرح گزرتا گیا ان کی ذلت کا کہ حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا, وہ نبی بنے. انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں, تو یہ بول اٹھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہو. میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر الزام لگایا اور انکار کر دیا, حتیٰ کہ نبی سے الجھتے لڑتے یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت عیسیٰ کو وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سولی کے پھندے تک پہنچا دیا. یہ یہود کا کام تھا. وہ تو آگے اللہ کی قدرت کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو سولی سے بچا کر آسمان پہ لے گیا, اور وہ یہودی جس کی ساری سازش تھی اس کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا کر سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اور یہاں میں ایک عقیدے کا اظہار کروں, عیسائیوں اور مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تقریباً ایک عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سولی پہ نہیں چڑھے. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا, بلکہ ہم نے اسے کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پر. اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی پہ چڑھ گئے, لیکن سولی کے چڑھنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے زمین پر ہی, دوبارہ پھر زندہ ہوئے, پھر اللہ نے آسمان پر اٹھایا, اور آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسائی بھی یہ کہتے ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں عروج ملے گا, مسلمان کہتے ہیں ہم کہ ان کے آنے پر اہل اسلام کو عروج ملے گا. اور یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اچھا جی, اب آپ اندازہ کریں کہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو قتل کرتے آئے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, اور ظالموں تم نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سولی بھی ان کے سر جاتی ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بچایا, اب اس کی سزا بھی اللہ نے دینی تھی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. آپ قرآن کو پڑھ کر ذرا دیکھیں, جہاں جہاں کسی قوم نے رسول کو جھٹلایا, رسول کا مقابلہ کیا, اللہ نے اس قوم کو نقد سزا دی ہے. ابراہیم, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ رسول تھے. یہ ایک علمی بحث ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. جن کو قرآن رسول کہتا ہے ان کو جھٹلانے والوں کو اللہ نے نقد سزا دی. اب یہود, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا بلکہ سولی پہ چڑھایا. اللہ نے ان کو نقد سزا نہیں دی بلکہ ان کی رسی کو دراز کر دی اور مدت بڑھا دی. 70 عیسوی میں, اب کیا ہے 2023, 2023 سے 70 نکالو, تقریباً 2000 برس پہلے 70 عیسوی میں پھر ایک رومی بادشاہ آیا اور فلسطین پہ چڑھا. انہوں نے, اس نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا, یوں کہو بیت المقدس کو گرا دیا, اور 1,30,000 یہودیوں کو قتل کیا.
اور باقی یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا. اور 70 عیسوی میں نکلے ہوئے یہودیوں میں سے جو مدینے میں آئے یہ وہ ہیں. آپ 571 میں پیدا ہوئے, یہ 70 میں آئے. حضور کی پیدائش سے 500 برس پہلے یہ مدینے کے یہودی بنی نذیر, بنی قینقاع اور بنی قریظہ, یہ آپ کی پیدائش سے 500 برس پہلے جب انہیں رومی بادشاہوں نے مارا تو یہ یہاں آ گئے. اب وقت ہو گیا ہے اور بات بڑی لمبی ہے, پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کروں گا. تو اس موقع پر میں اپنی بات کو وہاں سے چلاؤں گا جہاں میں نے چھوڑا ہے. اس وقت آج تو بلکہ صبح اسرائیل نے شام پہ بھی حملہ کر دیا ہے. آپ کیلے میں ہوگا, شام کے ایئرپورٹس اس نے تباہ کر دیے. کیونکہ فلسطینیوں کو تو وہ سمجھتے کچھ نہیں. آپ اس کی طاقت کا اندازہ کریں. 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں وہ اکیلا تھا, عرب سارے تھے, لیکن اس نے عربوں کو شکست دی. اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں وہ آگے بڑھا ہے, فلسطینیوں کی جگہوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے. اور وہ تو کہتا ہے کہ میں ہیکل سلیمانی بناؤں گا. جہاں مسلمانوں نے مسجد اقصی بنائی ہے, انہوں نے ہیکل سلیمانی کے اوپر بنائی ہے. یعنی وہ عمارت جس کو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اور رومی بادشاہ نے توڑ دیا, اور ہیکل سلیمانی سے ایک دیوار بس رہ گئی جسے دیوار گریہ کہتے جا روتے ہیں. یہ ہم مسجد اقصی کو توڑیں گے, گرائیں گے اور اس جگہ پر ہیکل سلیمانی دوبارہ بنائیں گے. یہ فلسطین ہمارا ہے, ہمارے آباء و اجداد کا ہے. مسلمان کیا لگتے اس سلسلے میں؟ اور کیا کہوں, میرے پاس تو الفاظ نہیں. ہماری بدبختی, بدقسمتی دیکھ لیں کہ اتنے خطرناک موقع پر پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کا وزیر اعظم ایک ایٹمی ملک کا مالک ہے, اس کی زبان سے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہادر امریکہ کا ڈر. امریکہ اسرائیل کے باپ کا ڈر. باپ تو سرعام اپنی مدد لے کر اسرائیل کے لیے آ رہا ہے. اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو بڑے زور سے شعر پڑھتے ہیں, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یہ شعر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ فلسطینی ہمارے بھائی نہیں ہے, بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے, جو ہمارے لیے احترام کی جگہ نہیں ہے. وہ ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے, اور نہتے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. نہ ارباب اختیار بولتے ہیں, نہ ارباب اقتدار بولتے ہیں. ارباب اقتدار یہ تو وزیر اعظم ہے, اور باب اختیار اس کے پیچھے اور ہے. نہ وہ بولتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں, اور کوئی ملک نہیں بولتا. اگر بولتا ہے تو ایک اعلان بولتا ہے, اور اس کے لیے, اور یہ بڑی جرات کی بات ہے ایران کے لیے ان حالات میں بولنا, جبکہ امریکہ بہادر اپنے بحری بیڑوں کو لا رہا ہے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کے لیے. تو اس لیے یہودی اور عیسائی کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اپنے دل سے. کبھی اس کے دل میں محبت نہیں ہو سکتی مسلمان کے لیے. وہ کل بھی ہمارے دشمن تھے, وہ آج بھی ہمارے دشمن ہیں. ہم کل بھی انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے, اور آج بھی ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے, اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, تو اپنے غیبی خزانوں سے فلسطینیوں کی مدد فرما, امت مسلمہ کی مدد فرما. یا اللہ ہم بے بس ہیں, بے کس ہیں,
تو دیکھتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہ یہاں سے بندوقیں اٹھا کر ہم فلسطین میں چلے جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب تو یہ جہاد، یہ لڑائی، یہ فوجوں کے ذمے ہے، یہ ریاست کے ذمے ہے، یہ تلواروں کی، اگر بندوقوں کی جنگ ہوتی تو پھر تو عوام نکلتے۔ اب ہم اپنے اختیار، ارباب اختیار سے کہیں گے اس کے لیے آگے بڑھو، ان کی مدد کے لیے، اور کھلے عام نہیں کر سکتے تو چھپ کر ہی کرو۔ اگر امریکہ سے ڈر آتا ہے، اللہ سے دعا ہے یا اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔